എത്തിക്കുന്നത് അയാളും കൂടെ പറഞ്ഞു ശബ്ദം കേട്ടോണ്ടില്ല. അതേപോലെ ഈ പള്ളിയുടെ ഖതീബ് ഷേഖ് അഷ്റഫ് സലഫി ഇയാളും സ്റ്റേജിൽ വന്ന് देखो शब्द കേട്ടോണ്ടില്ല. इंशाअल्लाह अभी आपके सामने जो खास उन्वान है इनफिरादी तालीम का तारुफ, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान ಅದರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಐತಿದ್ರು ಇಯಾಲ ಟಾಪಿಕ್. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾह ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗರ ಮುನ್ನ ചില ವಿಷಯ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾह ಶೇಖ್ ಬೈಕರ್ ಅರ್ಥಾಯಿനും അർത്ഥായിനും അർത്ഥാവും പോലെ ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ പ്രയത്ന ആക്കിയിട്ടാണ് ഈ ചില വിഷയം ഇൻഷാഅല്ലാഹ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഷാഅല്ലാഹ് മനസ്സിലാക്കുക സാധ്യമാവും. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് मैं बिला ताखिर शेख से गुजारिश करता हूँ अपने मौजू पर रोशनी डालें. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നതായ ഒരു ഹാൻഡ് ബിൽ അഥവാ അത് ആ കോഴ്സിന് സംബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അതേ വിഷയത്തിൽ ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് ഷെയർ കൂടെ ചൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب قرآن کریم میں لوگوں کو اللہ کا نازل کیا ہوا دین سیکھنے کی ترغیب دی ہے اور دین سیکھنے علم حاصل کرنے کی فضیلتیں بھی بیان کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین سیکھنے کی ترغیب دی ہے اور اس کی فضیلتیں بیان کی ہے. مثلا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں برابر ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، یقینا اللہ سے اس کے بندوں میں سے علم والے ہی ڈرتے ہیں. یہ سب فضیلت ہے. اللہ نے دعا سکھلائی ہے قل رب زدنی علما، کہو اے میرے رب تو مجھے علم میں پڑھا دے. رب زدنی علما کی دعا مشہور ہے. کیا دین سیکھنے کی ترغیب اور اس کی فضیلتیں صرف بچوں یا نوجوانوں کے ساتھ خاص ہے؟ صرف بچے ہی عالم بن سکتے ہیں جن کے بال سفید ہو گئے وہ دین سیکھ نہیں سکتے؟ ان کے لیے دین سیکھنے کی فضیلت نہیں ہے؟ وہ ان کے لیے عالم بننا ممنوع ہے؟ ان کے لیے قاعدہ قرآن سیکھنا ممنوع ہے؟ کیا دین سیکھنے کے لیے کوئی خاص عمر آئی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کے ذریعے فرمایا، نبی کی زبان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، مشہور حدیث بخاری کی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے سکھایا. کیا یہ صرف اسی کے ساتھ خاص ہے جو بچپن میں مدرسہ چلا جائے، اسکول پڑھنے کے بعد ڈگری لینے کے بعد شادی کرنے کے بعد اب وہ قرآن نہیں سیکھ سکتا اور قرآن کا معلم نہیں بن سکتا؟ کیا عہد نبی میں صرف بچے دین سیکھتے تھے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کے ایک حدیث میں فرمایا نظر اللہ قرآن سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی اور اسے حفظ کیا یہاں تک کہ اسے پہنچائے. کیونکہ بہت سے فقہ کو اٹھانے والے اس کی طرف اٹھاتے ہیں جو اس سے زیادہ فقیہ ہے، اور بہت سے فقہ کو اٹھانے والے فقیہ نہیں ہیں. یہ حدیث یاد کرنا یہ صرف بچوں سے لے کر کے نوجوانوں تک خاص ہے. بوڑھے کو حدیث یاد کرنے کا حق نہیں، اسے حدیث یاد کر کے کسی اور کو پہنچانے کا حق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اللہ اس آدمی کو خوش رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، اسے یاد کیا اور دوسرے تک پہنچایا، یہ بوڑھوں کے لیے نہیں ہے. دین سیکھنے یا کوئی علم حاصل کرنے کی کوئی خاص عمر نہیں ہے. ہاں جلدی سیکھنا اچھا ہے، لیکن
اللہ نے جو دین نازل کیا ہے وہ ہر عمر والوں کے لیے، اور اس کو سیکھنے کا حق ہر عمر والے کو ہے، کمزور کو بھی ہے، طاقتور کو بھی ہے، مالدار کو بھی ہے، غریب کو بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ تو دین سیکھنے کا حق سب کو ہے، اور دین سیکھنے کی فضیلتیں سب کے لیے ہیں۔ یہ عقیدہ یا یہ عمل کہ صرف ہم 9 سال 10 سال کے بچوں کو قرآن حفظ کراتے ہیں، ہم 40 سال والے کو شعبہ حفظ میں ایڈمیشن نہیں دیتے، ہم کسی 70 سال والے کو تلاوت نہیں سکھا سکتے، کہاں سے یہ عقیدہ ہے؟ یہ منہج نبی ہے کہ منہج صحابہ ہے یا منہج سلف ہے؟ یا کوئی جو قرآن سیکھنے کی فضیلت آئی ہے وہ بوڑھے اس سے الگ تھلگ ہے، ان کو موت سے پہلے ہی مار دیا کہ اب کھاؤ پیو عمر گزار کر کے چل دو، کچھ نہیں ہے تو کم سے کم دین سیکھنے کا ہے، موت سے پہلے قرآن صحیح کر کے دنیا سے جائے، اللہ کی کتاب کو صحیح پڑھنے والے بن جائے، اللہ کی کتاب کو اپنے دل میں کم یا زیادہ حفظ کر کے جائے۔ یہ پہلی بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد دوسری یہ کہ ہمارے ملک میں یا دنیا کے عام ممالک میں جو تعلیمی سسٹم ہے، کلاس میں بہت سے طلبہ ہوتے ہیں، 2 طالب ہیں تو بھی ایک ٹیچر ہے، 20 ہیں بھی تو ایک ٹیچر ہے، 50 ہیں تو بھی ایک ٹیچر ہے، اجتماعی تعلیم، معلم ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتا ہے، جو جلدی سیکھتے ہیں 5 منٹ میں سمجھتے ہیں، جو 50 منٹ میں سمجھتے ہیں، ایک لاٹھی سے آ کے سب کو ایک ساتھ پڑھاتا ہے، اجتماعی تعلیم ہے۔ جس نظام کا تعارف پیش کرنا ہے وہ انفرادی تعلیم کا نظام ہے۔ انفرادی تعلیم نام رکھنے کا سبب یہ ہے کہ یہ ایسا تعلیمی سسٹم ہے جس میں ایک طالب علم معلم کے پاس بیٹھتا سیکھتا ہے، اس کو 5 منٹ میں سمجھنا ہے یا 5 منٹ میں سبق سمجھتا ہے، معلم اسے سمجھاتا ہے، وہ جاتا ہے۔ کوئی 50 منٹ میں سمجھتا ہے، اس کا حق ہے، معلم اس کو سکھاتا ہے۔ کوئی جوان ہے بچے کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، کوئی بوڑھا ہے بچے کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، ایک طالب علم معلم کے پاس بیٹھ کے سیکھتا ہے، وہ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے۔ یہ انفرادی تعلیم ہے، اور ایک ایک طالب علم کے الگ الگ سیکھنے کی وجہ سے اس کا نام انفرادی تعلیم، التعلیم الفردی، نظام التعلیم الفردی۔ التعلیم الفردی یا انفرادی تعلیم کے مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد ہے فہم اور حفظ دونوں کے ساتھ دین کی تعلیم دینا، جو دین سیکھ رہے ہیں اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس کو حفظ بھی کرنا ہے۔ صرف سمجھ کر کے چلے گئے، آیت یاد کرنے سے مطلب نہیں، حدیث یاد کرنے سے مطلب نہیں، مسئلہ یاد کرنے سے مطلب نہیں، ایسا نہیں، یاد بھی کرنا ہے، دونوں کا۔ یہ پہلا مقصد ہے، حفظ اور فہم دونوں کے ساتھ دین سیکھنا اور سکھانا۔ دوسرا مقصد ہے ہر عمر کے لوگوں کے لیے دین کی تعلیم کو عام کرنا۔ جتنے لوگوں پر مدرسے کے دروازے بند ہیں، مدارس کے دروازے بند ہیں، ان کے لیے تعلیم کا دروازہ کھولنا۔ کبھی اسکول والے شکایت کرتے ہیں، ہم اسکول میں پڑھے، اتنی عمر ہو گئی، اب ہم کہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو مدارس والے نہیں لیتے، کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ آپ کو نہیں بیٹھا سکتے۔ اور کبھی سختی کے ساتھ بول دیتے ہیں بڑی عمر والے کا ایڈمیشن نہیں ہوتا۔ کوئی سختی کے ساتھ بولے گا تو کہے گا کہ پہلے کہاں تھے، اب ہوش آیا دین سیکھنے کا۔ ہر عمر کے لوگوں کے لیے دین کی تعلیم کو عام کرنا۔ کسی کو بچپن میں توفیق نہیں ہوئی، باپ نے نہیں پڑھایا، جوانی میں ٹائم نہیں ملا، بڑھاپے میں ہوش آیا ہے، مرنے سے پہلے دین سیکھ لو۔ تیسرا مقصد ہے دینی تعلیم کو آسان بنانا۔ دینی تعلیم جو دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے اس کو آسان بنانا۔ ایک ہی چیز، قاعدہ سیکھنا چاہتے ہیں، تلاوت، ناظرہ تلاوت سیکھنا چاہتے ہیں، تلاوت صحیح کرنا چاہتے ہیں، مخرج صحیح کرنا چاہتے ہیں، دعا یاد کرنا چاہتے ہیں، جو سیکھنا ہے دینی تعلیم کو آسان بنانا۔ ایسا نہیں کہ آدمی سن کے ہی گھبرا جائے یا صبح 7 بجے سے زور تک بیٹھنا پڑے گا، تب
سیکھیں گے ہم 1 گھنٹہ پڑھنے والے کو نہیں لیتے. دین کی تعلیم کو آسان بنانا, جو جتنا سیکھتا ہے اتنا ہی سیکھے. چوتھا مقصد ہے دینی تعلیم کو نتیجہ خیز اور نفع بخش بنانا. ایسی دین کی ایسی تعلیم دے جس میں رزلٹ ہو. کسی کو الف پڑھایا تو اس کو الف آنا چاہیے, کسی کو رب زدنی علما یاد کرائے تو اس کو دعا آنی چاہیے, کسی کو تلاوت سکھائی تو اس کو تلاوت آنی چاہیے, جس سے اس کی عملی زندگی میں چینجنگ ہو, تبدیلی ہو, اور پھر اس کے ذریعے اللہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے. دینی تعلیم کو نتیجہ خیز اور نفع بخش بنانا, اس کے علم کو علم نافع بنانے کی کوشش کرنا. ایسا نہیں کہ پڑھنے سے پہلے بھی صفر اور پڑھنے کے بعد بھی صفر, مدرسے میں داخلہ لینے سے پہلے بھی بیکار اور فارغ ہونے کے بعد بھی کسی کام کے نہیں. نفع بخش جو وقت تعلیم میں جاتا ہے, جو مال خرچہ ہوتا ہے, اس کا کچھ رزلٹ ہونا چاہیے. کوئی کمپیوٹر 4 سال 5 سال 10 سال سیکھے اور کچھ بھی نہ آئے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دین کی تعلیم تو سب سے اونچی تعلیم ہے, سب سے زیادہ نفع بخش ہونی چاہیے. پانچواں مقصد ہے معاشرے کی اصلاح کرنا اور امت کی ضرورت کو پورا کرنا. میں ضرورت ہے ہر طبقے کو تعلیم دینا. کئی بچے نہیں پڑھتے ہیں, بڑے پڑھ سکتے ہیں تو بڑوں کو سکھاؤ. معاشرے کی ضرورت ہے, امت کو اصلاح کی ضرورت ہے. یہ کچھ مقاصد ہیں. تو اس کی انفرادی تعلیم کے اہم مقاصد ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ معاشرے کے اندر ہر قسم ہر عمر والے ہیں جن کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام میں سے بہت بڑی تعداد نے بڑی عمر میں دین سیکھا. آج بھی اس کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. ہم منہج سلف والے ہیں, ہم منہج صحابہ والے ہیں. ہمارے یہاں یہ منہج ختم نہیں ہونا چاہیے. انفرادی تعلیم کی کچھ خصوصیات ہیں, ان میں سے کچھ ذکر کی کرتا ہوں. پہلی خصوصیت ہے مسجد میں تعلیم, اللہ کے گھر میں تعلیم, جس میں طالب علم اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے داخل ہو. رخصت ہو تو اللہم انی اسألک من فضلک کے ساتھ آئے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی پڑھ لے. مسجد میں تعلیم. کیوں مسجد میں تعلیم؟ پہلا سبب یا اس کی ضرورت ہے, مسجد میں تعلیم دینی تعلیم میں سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تعلیم دی ہے. گدھے کی پیٹھ پر بھی دی ہے, راستے میں بھی دی ہے, منع نہیں ہے, لیکن وہ گدھے کی پیٹھ یا راستہ مستقل جگہ نہیں ہے. مستقل جگہ یہ مسجد میں تعلیم سنت ہے, یہ زندہ ہونا چاہیے. اور صرف قاعدہ اور قرآن کی تعلیم نہیں, بی اے ایم اے پی ایچ ڈی تک ہر تعلیم یہاں ہونی چاہیے. کوئی بھی تعلیم ہو, مسجد میں تعلیم دینا سنت ہے, اس لیے مسجد میں تعلیم. مسجد نہیں ہے تو مجبوری میں کسی کے گھر میں کہیں بھی تعلیم دے سکتے ہیں, لیکن تعلیم کی مستقل جگہ مسجد. دوسری چیز, اس میں مسجد سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر مسجد میں تعلیم دیں گے تو مسجد سے زیادہ استفادہ کریں گے. مسجد بنانے والوں, مسجد چلانے والوں, مسجد پر خرچ کرنے والوں کے لیے زیادہ جو ثواب ہے. 5 وقت کی صلاۃ پڑھا لاکھ, 5 وقت جب فائدہ اٹھاتے اتنا ہی ثواب ہے. لیکن فجر ہوئی اور کلاس چالو زہر تک چل رہی ہے, زہر کے بعد اثر مغرب عشاء, طلبہ یاد کرنے والے یاد کر رہے ہیں, پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں, ہر وقت بنانے والوں کے لیے ثواب جاری ہے. تو مسجد سے زیادہ فائدہ اٹھانا اور بنانے والوں کے لیے زیادہ ثواب کا موقع ہونا. مسجد میں تعلیم کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ مسجد اوپن جگہ, جہاں پر لوگ آتے ہیں صلاۃ کے لیے, آرام کے لیے, دیکھنے کے لیے. دین کی تعلیم اوپن ہو, جس میں عوام آ کے دیکھے اتنے بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں, فلاں حدیث یاد کر رہا ہے, چاہے تو آ کے جل میں بیٹھ جائے سنیں. دین کی تعلیم کو دیکھے, اس سے دلوں میں تبدیلی ہوتی ہے. مدرسے اسکول کے کمپاؤنڈ میں بند کر دیا, ادھر واچ مین بھی لگا دیا, آنا بھی چاہتے ہو نہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے, کوئی بھی آ کے دیکھے, دلوں میں تبدیلی ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا خود پڑھے یا اپنے بچے کو ڈال دے. خصوصاً جب تعلیم آسان ہو تو مسجد میں تعلیم کو عوام کو دکھلانا اور رغبت دلانا, طلبہ کو مساجد سے جوڑنا اور صلاۃ کا پابند بنانا. فرائض کا بھی نوافل کا بھی اسکول میں پڑھتے ہیں, پتہ نہیں فجر پڑھے کہ نہیں پڑھے, ظہر پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے, مسجد سے کٹے رہتے ہیں. اور اگر ہندوستان کے مدارس کا جائزہ لیں گے تو ایسی تعداد
بڑے ایسے مدرسین بڑی تعداد میں ملیں گے جو یا تو فجر پڑھتے ہی نہیں یا کسی ٹائم پڑھ لیتے ہیں. طلبہ کو مساجد سے جوڑنا اور مسجد میں تعلیم کے عام اسباب میں سے یہ بھی ہے، فوائد میں سے، کہ امت کو مدارس کی تعمیر کے زائد اخراجات سے بچانا. مسجد ہے، فرائض کی بھی جگہ ہے اور دینی تعلیم جو فرض کتاب اس کی بھی جگہ ہے. ایک اسکول بنانے میں لاکھوں کروڑوں خرچہ ہوتے ہیں، اس کا بدل اللہ کا گھر موجود ہے، اس سے افضل جگہ ہے، حب البلاد اللہ ہے. اس سے فائدہ اٹھاؤ اور مدارس کے زائد اخراجات سے بچانا. جیسے عہد نبی میں تھا اور عہد سلف میں تھا، تو یہ مسجد میں تعلیم، اس نظام میں مسجد میں تعلیم ہے. مسجد موجود ہے، بیٹھ جاؤ. اپنی نہیں دوسرے لوگوں نے بنائی ہے، مینجمنٹ اجازت دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنی بنا کے بنائے، اللہ کا گھر بنے گا. دوسری خصوصیت، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تعلیم. اس پر کچھ باتیں ہو چکی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا. ابھی 40 سال والے کا ایڈمیشن نہیں ہوتا مدرسے میں، لیکن اللہ تعالیٰ 40 سال کی عمر میں نبی بنا رہا ہے، اور یہی اس کو عمر نبوت کہا جاتا ہے. 40 سال سے 63 سال تک دین سکھایا. تو اللہ تعالیٰ 40 سال میں دین سکھایا، نبی بنایا، لیکن امت کے یہاں اس کا دروازہ بند ہو جائے. 40 سال والا قرآن سنت سب سیکھتا ہے، کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، دروازہ کھلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، بڑی عمر والے بھی بچوں والوں کو دین سکھایا، اور تھوڑا سیکھ کر کے نہیں رہ گئے، علماء فقہاء بنے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی علماء صحابہ ہیں، کبار علماء ہیں، ائمہ امت ہیں. کتنے سال میں دین سیکھے؟ کیا ان کے اوپر دین کی تعلیم کا دروازہ بند رہا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں پڑے رہتے تھے، کیا بچے تھے؟ نبی صاحب کی حدیثیں سن کے یاد کرتے، جوان آدمی تھے، وہاں پڑے رہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھوکا دے کر کے یہ بھی نہیں کہتے جا کے بازار میں کماؤ. دین کی تعلیم کے لیے ابو ہریرہ پڑے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے. کبھی بھوکا دیکھتے تو جو ہوتا کھلا دیتے، پلا دیتے. دینی تعلیم فرض کفایہ ہے. فرض کس پر عائد ہوتا ہے؟ بچوں پر. کوئی بھی بچے کو، نابالغ بچے کو معصوم کہا جاتا ہے، فریضہ اس پر نہیں ہے. فریضہ بالغ پر ہوتا ہے. بالغ پڑھنا چاہے، فرض کفایہ ادا کرنا چاہے تو اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ بچوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بچوں کی بھیڑ دین سیکھ رہی ہے. بڑوں کے لیے بھیڑ کیا، ایک آدمی بھی نہیں. کیسا فرض کفایہ ہے جو جس سے بڑوں کو محروم کیا جاتا ہے اور بچوں کے لیے ساری کوشش ہے. یہ فرض کفایہ ہے، بڑوں کو پہلے ادا کرنے دو. صحابہ کرام میں سب سے پہلے بڑوں نے سیکھا ہے، پھر ان سے دوسروں نے سیکھا ہے. ہر عمر کے لوگوں کا دین سیکھنا ان کا شرعی حق ہے، اس سے ان کو نہیں روکا جا سکتا. اور بڑوں کو دین نہ سکھانے سے بڑا اپنی غلطیوں پر باقی رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. غلط قرآن پڑھنے والا ساری زندگی قرآن غلط پڑھتے پڑھتے مر جاتا ہے. صحیح صلاۃ نہ سکھانے سے ساری زندگی وہ رکوع سجدہ غلط کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے. ہر عمر کے لوگوں کو دین سکھائیں گے. اور بڑوں کی جو سوسائٹی ہوتی ہے، بڑا سیکھے گا تو وہ اپنے دوستوں میں جا کے بولے گا. عالم صاحب تو ایک ایک کو پکڑ کے نہیں بولتے، لیکن جاہل جب دین سیکھتا ہے تو اپنے دوستوں کو بھی بولتا ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو بڑی عمر میں دین سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر جب دین کی تعلیم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو گوگل کو اپنا شیخ بنا لیتے ہیں، اسی سے پوچھتے ہیں، فتویٰ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ادب بھی نہیں، گوگل ادب نہیں سکھاتا. کہاں چھینکنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں بولنا ہے. اس کے بعد معاشرے کے بڑے مفتی بن جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد اور ضلالت پھیلتی ہے. ان کو جب مسجد میں تعلیم ملے گی، آئیں گے وہ سیکھیں گے، وہ گوگل پہ نہیں جائیں گے.
تو ہر عمر کے لوگوں کے لیے دین کی یہ خصوصیت اور اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ تیسری خصوصیت انفرادی تعلیم کی ہے۔ ہر استاذ، ہر طالب علم استاذ کے پاس اکیلا پڑھے گا۔ یہ قدیم نظام تعلیم ہے، آج بھی ہے۔ مکتب میں ہر بچہ قاعدہ استاذ اکیلا پڑھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ استاذ سب کو پڑھا دے، الف پڑھ کے آگے سب سنا دے، دوسرے دن با، تیسرے دن جیم، ایسا نہیں۔ ایک ایک بچہ پڑھتا ہے۔ قدیم نظام تعلیم ہے، کسی بھی شعبے میں اس کو چلا سکتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دوسری ہے کہ طلبہ مختلف ہوتے ہیں، کوئی کمزور ہے، کوئی بہت فاسٹ ہے۔ ان کی ضرورت کے لحاظ سے، ان کی حالت کے لحاظ سے ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور انفرادی تعلیم میں استاد طالب پر متوجہ ہوتا ہے، طالب استاد پر۔ ایسا نہیں کلاس میں 20 ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے۔ انفرادی تعلیم میں اس کا کوئی چانس نہیں۔ طالب علم استاد کے سامنے ہے، اس کو سیکھنے کا بھی ادب آتا ہے، اس کو بیٹھنے کا بھی ادب آتا ہے، اس کو بولنے کا بھی ادب آتا ہے، نہیں تو استاد ٹوک دے گا۔ اور اکیلا بھی طالب علم ہو تو معلم اس کو سکھا سکتا ہے، دوسرے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ گاؤں میں ایک ہی بچہ یا ایک ہی بوڑھا، ایک ہی جوان دین سیکھنا چاہتا ہے، معلم اسے سکھائے گا۔ اس کے لیے ایسا نہیں کہ ایک بچہ ہے تو ہم کیسے پڑھائیں۔ کبھی بعض لوگوں کو شرم آتی ہے، ایک بچے کو ہم کیسے پڑھائیں گے، جیسے جلسے میں کوئی ایک آدمی ہو تو ہم کیسے خود بنیں۔ ایک تعلیم سے بھی ابتدا ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور طالب علم کبھی غیر حاضر ہوتا ہے، اس کا سبق اسٹاف میں جب آتا ہے تو اپنی جگہ سے شروع کرتا ہے۔ اجتماعی تعلیم میں تعلیم چلتی رہتی ہے۔ کوئی بچہ 1 مہینہ بیمار ہوا، آئے گا 1 مہینے کا سبق کچھ نہیں لیا، گویا کہ استاد نے پڑھا دیا، امتحان دے ہو گیا، نہیں پڑھا تو بھی گویا کہ پڑھا دیا، ایسی حالت ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تعلیم کی صلاحیت کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے۔ کوئی تھوڑا سبق لیتا ہے، کوئی زیادہ سبق لیتا ہے۔ اس کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ پختہ تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے، اور طالب کو ڈر بھی ہوتا ہے، استاد کے سامنے بیٹھنا ہے، سنانا ہے، کیسا یاد کرنا ہے۔ اور استاد بھی استاد ہو، بچے کو سنانے میں، کسی کو سنانے میں اور استاد کو سنانے میں بہت فرق ہے۔ جیسے امام کے مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے میں اور اپنے سے قرآن پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ گھر میں پڑھے تو آتا ہے، امام کے مصلی پر گئے تو پھنس گئے۔ استاد کے سامنے سنانے میں اور اپنے سے پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ پختہ تعلیم کی کوشش ہے، بار بار تعلیم پڑھتا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ اس کی خصوصیات میں سے کہ اس میں مخصوص نصاب کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے۔ اس میں 3 شعبے ہوتے ہیں۔ حفظ کا شعبہ ہے، عالمیت کا شعبہ ہے، اختیاری تعلیم۔ حفظ والے قرآن حفظ کرتے ہیں، عالمیت والے اپنی تعلیم اپنی کلاسوں میں مکمل کرتے ہیں۔ اختیاری تعلیم میں جو چیز سیکھنا چاہے، 1 ہفتہ سیکھنا چاہے، 1 مہینہ سیکھنا چاہے، چند مہینے سیکھنا چاہے، وہ سیکھ سکتا ہے۔ ہر طالب کو اس کی ضرورت کے مطابق یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ انفرادی تعلیم میں ہر چیز کی تعلیم حفظ کے ساتھ اور 100 دور کے ساتھ ہے۔ قرآن حفظ کر لیا تو 100 دنوں میں یا 100 سے زیادہ دنوں میں 100 دور کم سے کم کرنا ہے۔ پختہ تعلیم ہو، تعلیم صرف یہی نہیں کہ یاد کرا دیا اس کے بعد کر گئے تو ختم، امتحان دے کے ختم۔ ایسی تعلیم جس میں امید کریں گے یہ تعلیم طالب علم کے ساتھ قبر میں جائے گا، مرتے دم تک اس کو یاد رکھے گا۔ طالب جو سورہ یاد رکھتا ہے، پکی ہوتی ہے، اسی کو پڑھتا رہتا ہے، اسی کو، اور جو کچی ہے بھول جاتا ہے۔ تو قرآن ایسا پکا ہو کہ سب جو چاہیں پڑھیں، ایسا نہیں کہ روزانہ سورہ اخلاص ہی چلتی رہے۔ سورہ بقرہ بھی پکا کریں تو اس کو بھی پڑھتے رہیں۔ دوسری کتابیں بھی ہے، جو بھی سیکھیں اس میں 100 دور کے ساتھ سیکھنا ہے، کم سے کم ضرورت ہے تو اس سے بھی زیادہ پکا کرنا ہے، تاکہ جو بھی سیکھا ہے وہ کام آئے، وہ نفع بخش ہو، پختہ ہو۔ اس نظام میں 1 یا 2 مضمون یا 1 یا 2 کتاب کی تعلیم ہے۔ اسکولوں میں، مدارس میں 8 گھنٹیوں میں 8 کتابیں۔ اس سسٹم میں گھنٹی سسٹم نہیں، ایک وقت میں طالب علم 1 کتاب پڑھے گا، جتنا ہوتا ہے اتنا سبق لے گا، یاد کرے گا، سنائے گا،
ایک سے فارغ ہو جائے گا تو دوسری کتاب، پہلی کتاب بھی سناتا رہے گا، دوسری کتاب چالو، 2 کتاب کا حافظ، 2 کتاب کا عالم ہو گیا، تیسری کتاب چالو، ایک کتاب، کوئی زیادہ بوجھ نہیں، آسانی کے ساتھ پڑھے گا۔ 8 کتاب الگ الگ وقت میں پڑھائیں، اس سے آسان ہے کہ ایک کتاب پڑھاتے جائیں اور 8 کتاب مکمل کر لیں۔ اس نظام میں سہولت ہے کہ آدمی اگر مکمل تعلیمی وقت میں تعلیم حاصل کر سکتا ہے تو کرے، اگر پورا نہیں کر سکتا 1 گھنٹے کے لیے آ سکتا ہے تو 1 گھنٹے آ کے پڑھ کے جائے۔ روزانہ نہیں پڑھ سکتا، ہفتے میں 2 دن 3 دن پڑھ سکتا ہے، 1 دن پڑھ سکتا ہے، وہ قرآن معلم کے ساتھ اتفاق کر کے یا ذمہ دار کے ساتھ اتفاق کر کے ہفتے میں آ کے 1 دن پڑھے گا۔ 8 ہفتے میں 8 دن پڑھ لے گا، 8 دن کا کچھ رزلٹ رہے گا۔ حسن پختہ تعلیم کے ساتھ جتنی فرصت ہے، جتنی آسان اس کے مطابق دین سیکھے۔ اس سسٹم میں سالانہ نظام نہیں ہے، سال کمپلیٹ ہو گئی تو 1 کلاس کمپلیٹ، ایسا نہیں۔ جو نصاب ہے، جو ٹارگیٹ ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، حفظ کے ساتھ، فہم کے ساتھ۔ کوئی 6 مہینے میں مکمل کر لیتا ہے اپنی بے انتہا محنت کے ذریعے، تو حقدار ہے کہ اس کو اگلی کلاس میں ڈالا جائے۔ کوئی اپنی غیر حاضری سے یا کمزوری سے نہیں مکمل کرتا، 2 سال لگائے، 4 سال لگائے، لیکن اس کو اپنی کلاس کی کتابیں یا اپنا ٹارگیٹ مکمل کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ حفظ کرنی ہے، کوئی 1 دن میں حفظ کر لے، چاہے کوئی 1 ہفتے میں، کوئی 1 مہینہ لگائے، جب تک سورہ فاتحہ حفظ نہیں کرتے تب تک کمپلیٹ نہیں۔ جو ٹارگیٹ ہے اس کو پہنچنا ہے، یہ بول کر کے کہ 1 مہینہ ہو گیا سورہ فاتحہ کتنے دن تک حفظ کر ہو گیا چھوڑ دیں، یہ ممنوع ہے۔ سالانہ سسٹم میں اپنے فرصت، اپنی محنت کے ساتھ یاد کرو، جو ٹارگیٹ، جو مقصد ہے وہاں تک پہنچو۔ اس سسٹم میں نمبرات کا کوئی اعتبار نہیں، نمبر سسٹم، مارکس نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ حفظ کرنی ہے، سورہ فاتحہ یاد کرو، تلاوت صحیح کرنی ہے، تلاوت سیکھو۔ مارکس اس کا بدل نہیں ہے کہ معلم نے 100 میں 50 دے دیا، آدھی تلاوت صحیح آدھی تلاوت غلط تو پاس ہو گئے۔ یہ کھلواڑ ہے دین کی تعلیم کے ساتھ۔ قرآن حفظ کیا، 50 نمبر پا گئے، پاس ہیں، کیسا؟ آدھی سورہ فاتحہ حفظ کرتے تو سورہ فاتحہ میں پاس ہیں۔ یہ مارکس نے فائدہ پہنچا، نقصان بھی بہت پہنچایا ہے۔ مارکس کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، اور جو پکا یاد کرے گا کسی بھی وقت اس کا امتحان لیجیے، وہ اینی ٹائم ریڈی رہے گا۔ سورہ فاتحہ یاد ہے، سنو، کوئی تیاری کی ضرورت نہیں۔ اس میں مارکس کا سسٹم نہیں ہے، اس میں فیل اور پاس کا سسٹم نہیں ہے کہ آدمی طالب علم پہلے سے ٹینشن ہو جائے میں فیل نہ ہو جاؤں، امتحان میں بیمار ہو جائے یا اسکولوں میں سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ اس کا ٹینشن نہیں، پڑھو، سیکھو۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مفت تعلیم، انفرادی تعلیم میں تعلیمی فیس نہیں، تعلیم پر اجرت یا فیس نہیں ہے۔ کھانے پینے کا معاملہ الگ ہے، کوئی اپنے گھر سے آ کے پڑھے، اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنا کھاتا ہے، اس کو کچھ بھی پے نہیں کرنا۔ ہاں، ہاسٹل میں رہتا ہے، کھاتا ہے، ادارے مدرسے والے کھلاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے پاس فری کا ہاسٹل ہے اور اللہ نے مالداروں کو توفیق دیے کھلانے کی، کھلائیں، نہیں تو وہ اپنا خرچ پڑے، لیکن تعلیم پر اجرت اور فیس نہیں، کیونکہ مفت تعلیم دینا سنت ہے، مفت تعلیم دینا سنت ہے، اور یہ طریقہ سلف ہے، بلکہ سلف کے یہاں تعلیم پر اجرت لینا عیب تھا۔ بعض علماء حدیث بیان کرنے پر اجرت لینے کو بہت برا سمجھتے تھے، حالانکہ غریب ہوتے تھے۔ شعبہ بن حجاج انتہائی غریب تھے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اپنے کھانے کی پلیٹ بیچے۔ مفت تعلیم اس کی خصوصیت ہے، کوئی بھی آگے پڑھے، ہاں کوئی دینا چاہتا ہے عطیے کے طور پر ادارے کو دے، ادارہ ضرورت مند ہے تنخواہ دینے کے لیے، بجائے فیس کے عطیہ دیں ادارے کے لیے، اللہ کے لیے خرچہ کریں۔ اور یہ کچھ خصوصیات ہیں، وقت میرا ختم ہو گیا ہے کہ میں زیادہ چیزیں نہیں بیان کر سکتا۔ اس میں امتحانات نہیں، لیکن 2 امتحان اس نظام میں، ایک ہفتہ واری امتحان ہے، ویکلی ایگزام، اور ایک مرحلی امتحان۔ ہفتہ واری امتحان یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن طلبہ بیٹھتے ہیں، جس طلبہ نے جو پڑھا حفظ کیا ہے، 1 کا نمبر ہوتا ہے، اس کے بغل سے ہر طالب علم اس کی یاد کی ہوئی صورتوں میں سے یا کتابوں میں سے 1 سوال کرتا ہے۔ آپ
آپس میں سوال کرتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، باری باری سب کا آتا ہے، اس میں تعلیم پختہ ہوتی ہے۔ امتحان کا مقصد فیل یا پاس کرنا نہیں بلکہ تعلیم کو پختہ کرنا ہے۔ یہ ہفتہ واری امتحان ہے، اس میں ان کو ڈر بھی ہوتا ہے لیکن کوئی بڑا ٹینشن نہیں ہوتا۔ اور مرحلی امتحان ہے، جب طالب علم کوئی کلاس کمپلیٹ کر لے گا تو اس کا امتحان ہوگا، اور امتحان یہ ہے کہ اپنی ساری کتابیں سنائیں، استاد جہاں سے چاہے پوچھے، اس میں بھی مارکس ہیں، مارکس سسٹم نہیں ہے اس کا۔ اور اس سسٹم میں ایک مذاکرہ علمیہ ہے، ہفتے میں ایک دن ہو سکے تو مذاکرہ علمیہ۔ کوئی طالب صرف قرآن سیکھتا ہے لیکن اس کو وضو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو صلاۃ نہیں آتی۔ کبھی طالب کے گھر والوں کو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور طالب دیکھتا ہے کہ یہاں کچھ اور ہے، ہمارے گھر میں غلط چل رہا ہے، اس ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے مذاکرہ علمیہ ہے۔ طالب کی طرف سے، کسی طالب کی طرف سے ٹاپک دیا جاتا ہے، ایک ہفتہ پہلے ٹاپک دیا جاتا ہے، تیاری کر کے طلبہ آتے ہیں، طلبہ آپس میں بیٹھتے ہیں، مثلا تحید المسجد کا ٹاپک ہے، طلبہ تیاری کر کے آئے، طلبہ ہی آپس میں، جس کو جو علم ہے تحید المسجد کے بارے میں وہ بولتا ہے، کسی کی طرف سے غلطی ہوتی ہے تو علم والا طالب علم اس کو بتاتا ہے، ضرورت ہوتی ہے استاد کی نگرانی میں امتحان ہوتا ہے یا مذاکرہ ہوتا ہے، استاد سوالات کے جوابات دیتے ہیں یا غلطی کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے طلبہ کی تربیت اور تعلیم کی ضرورت کو پورا کرنا، اور طلبہ کے ذریعے سے ان کے گھروں اور رشتہ داروں اور گاؤں میں جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا، تاکہ امت کی ضرورت پوری ہو۔ یہ انفرادی تعلیم کا نظام ہے جس کا مقصد ہے امت کی ضرورت کو پورا کرنا، ہر عمر کے لوگوں کے لیے دین کی تعلیم کو آسان کرنا، دین کے سیکھنے کی فضائل کو حاصل کرنے کا دروازہ کھولنا، اس میں آسانیاں ہیں۔ اس لیے اس نظام کو جاری کریں۔ وہ مدارس اسکول جہاں پہ نظام نہیں ہے، چاہے تو ایک شعبہ کھول دیں، قسم تعلیم الفردی ایک شعبہ رہے، گاؤں کے لوگ آ کر کے دین سیکھ کر کے جائیں۔ جس کے پاس فرصت ہے گھر میں آ کے قرآن سیکھ لے، قاعدہ پڑھے، دعا یاد کرے، اتنا ہی کرے، اور بجائے اس کے کہ لوگ فیس دیں، اللہ کے لیے عطیہ کے طور پر ایسے ادارے کو یا دوسرے اداروں کو بھی دیں، خالص اللہ کے لیے دیں۔ ایسا نہیں کہ فیس کے نام پر لاکھوں خرچ کریں اور اللہ کے لیے دینا ہو تو غریب ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اللہ کے لیے دین سیکھنے والوں میں سے بنائے، اور دین سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانے کی بھی توفیق دے۔ اللہ ہمارے اعمال میں، ہماری باتوں میں، ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے، اور ہمارے لیے دین سیکھنے اور سکھانے اور تمام باتوں کو ہمارے لیے دنیا میں سعادت اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔